آیت اللہ محمد حسین نجفی، ویڈیو میکر 030252304006، تحقیق ندیم عباس شیحانی، فرحت حسین۔ آیت اللہ العظمی علامہ محمد حسین نجفی المعروف ٹھکو صاحب قبلہ جناب تاج الدین کے گھر 1932 میں جہانیہ شاہ ضلع سرگودا کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جد امجد حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب اپنے وقت کے جید عالم اور آپ کے نانا مولانا حاجی امام بخش صاحب بہت بڑے مبلغ تھے۔ علامہ صاحب نے مڈل تک تعلیم حاصل کی اور والد بزرگوار کی وفات کے بعد 1946 میں مدرسہ دارالعلوم محمدیہ جلال پور ننگیانا میں ابتدائی کتابیں مفسر قرآن علامہ حسین بخش جاڑا صاحب سے پڑھیں اور دیگر علوم و فنون کے لیے استاد العلماء علامہ سید محمد یار شاہ کے علمی بحر و ذخائر سے سیراب ہوئے اور پھر مٹ راجبانہ ضلع جھنگ میں ولی کامل تقدس مآب سرکار استاد العلماء والفقہاء علامہ قبلہ سید محمد باقر شاہ نقوی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے خزینہ علم سے خیرات علم حاصل کی۔ پھر پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان امتیازی نمبروں سے حاصل کرنے کے بعد 1954 میں نجف اشرف بارگاہ باب العلم میں حاضر ہوئے اور نجف میں دنیا اسلام کے مجتہد اعظم حضرت آیت اللہ العظمی آقا سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ، آقا جواد تبریزی، آقا محمد باقر زنجانی، آقا محمود شہروردی سرکار، ابوالقاسم رشدی، استاد المجتہدین آقا ابوالقاسم خوئی اور شیخ الحدیث آقا بزرگ تہرانی جیسے عظیم المرتبہ اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی اور بزرگان سے اجازہ اجتہاد لے کر 1960 میں واپس وطن تشریف لائے اور مرکزی مدرسہ دارالعلوم محمدیہ سرگودا بلاک نمبر 19 کے پرنسپل مقرر ہوئے، جہاں 11 سال تک طلباء کو علوم محمد و آل محمد علیہ السلام سے روشناس کرواتے رہے اور 1972 کے اوائل میں مدرسے سے مستعفی ہو کر ہمتاً تحریر و تقریر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ علامہ صاحب نے قبلہ نجف کے قیام میں ہی تحریر کا کام تو شروع کر دیا تھا، مگر وطن عزیز میں تشریف لا کر اس کا تسلسل 1961 میں کیا۔ پہلی کتاب اصلاح المجالس والمحافل لکھ کر، یہ پاکستان میں آ کر پہلی کتاب، نجف اشرف میں ہماری معلومات کے مطابق امامت کے موضوع پر پہلی کتاب لکھی جس کا نام اثبات الامامت رکھا، یعنی اصلاح و عقائد عمل و فکر کی کاوشیں آپ نے شروع کر دیں اور بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے مکتب اہل بیت کی یہ مرد مجاہد ترجمانی کرتا ہوا نظر آیا۔ آپ کے خلاف پورے 62 سال میں بہت زیادہ لوگ اور قوتیں آئیں، مگر وہ جس طرح پہاڑ کے ساتھ ٹکر کھا کر ہر کوئی ریزہ ریزہ ہو گئے اور ہر قسم کی طعن و تشنیع کی گئی، مگر مجاہد عالم دین کے پاس استقلال میں ذرہ بھر بھی لغزش نہیں آئی۔ باطل سے دبنے والے آئے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے آئیں آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔
قبلہ ٹھکو صاحب نے انتہائی خوش مزاج، منکسر المزاج، محب و محبوب مزاج کے ساتھ تبلیغات جاری رکھیں۔ اس وجہ سے جو لوگ بھی آپ سے وابستہ ہوئے وہ جنون کی حد تک چلے گئے۔ کلمی خدمات میں آپ کے آیت اللہ کی لکھی ہوئی کتب میں نمبر 1 آسن الفوائد فی شرح العقائد، جو سرکار شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا رسالہ اعتقادیہ ہے، اس کی شرح ہے، اور اس کتاب کے بارے میں ہے کہ وہ انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور عربی میں بھی ہو رہا تھا۔ نمبر 2 اصول شریعہ فی عقائد شیعہ، اس میں بنیادی عقائد شیعہ اثنا عشری بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3 سعادت الدارین فی مقتل حسین، یہ وہ کتاب ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ اور امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بارے میں مختلف واقعات کو درج کیا گیا ہے۔ اور نمبر 4 تنزیہ الامامیہ، یہ جو پیر کرم الدین سیالوی صاحب نے کتاب لکھی تھی، شیعوں پر اعتراضات کیے تھے، اس کا نام تھا مذہب شیعہ، تو اس کا جواب جو ہے وہ علامہ صاحب نے تنزیہ الامامیہ دیا۔ اور نمبر 5 تجلیات صداقت با جواب آفتاب ہدایت، یہ مولانا کرم الدین جو ڈسٹرکٹ چکوال کے گاؤں بھیاں میں رہتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو شیعت کے خلاف تھی، جس کا نام تھا آفتاب ہدایت، اس کا جواب لکھا تجلیات صداقت، اور یہ 1970 میں شائع ہوئی تھی۔ آج تک اس کا کوئی جواب معتبر نہیں آ سکا۔ اور نمبر 6 قوانین شریعہ فی الفقہ الجعفریہ، یہ توضیح المسائل قسم کی کتاب، یعنی جو آپ کے فتووں کی کتاب ہے وہ ہے جی۔ اعتقاد امامیہ علامہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور یہ علامہ مجلسی کی کتاب، اور پاکستان میں ایک مشہور و معروف تفسیر فیضان الرحمن سے علامہ صاحب نے خود لکھی ہے، اور یہ 10 جلدوں پہ مشتمل ہے اور کئی دفعہ شائع ہو چکی ہے۔ وسائل الشیعہ کا ترجمہ کیا ہے علامہ صاحب نے، یہ کتاب 20 جلدوں پہ مشتمل ہے، اور یہ حدیث کی ہے، فقہی ابواب کی ترتیب سے اس کے ابواب مرتب کیا، یہ بھی اس بزرگ عالم دین کا بہت بڑا احسان ہے قوم پر۔ اور زاد العباد کے نام سے ایک اعمال کی کتاب ہے، زیارات کی کتاب ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، جس طرح مفاتیح الجنان ہے اسی طرح کی۔ اور اصلاح الرسوم کے نام سے ایک کتاب لکھی جو سن 90 کی دہائی میں اور معاشرے میں موجود بدعات اور خرافات کے اصلاح کے لیے، تو اس کا نام اصلاح الرسوم ہے۔ اور نمبر 12 قرآن مجید کلام اللہ کا ترجمہ بھی کیا ہے علامہ صاحب نے، اور یہ ماشاءاللہ اس کا ایڈیشن جو ہے پہلا 2009 میں شائع ہوا، اور دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ اسلام آباد سے فرحت حسین صاحب نے دار و تحقیق ادارے کے تعاون سے شائع کیا ہے۔ کواکب مضیہ نامی کتاب جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا، یہ حدیث قدسی پر مشتمل ہے۔ اور علامہ صاحب کا ایک رسالہ حرمت رشت تراشی، جس کو آپ کے ایک عزیز شاگرد اور مولانا سید تنویر حسین نقوی 36 چک سرگودا، انہوں نے غالباً فتووں پہ یہ مشتمل تھا اور اس کو صحیح انداز میں مرتب کیا۔ یہ ہے علامہ صاحب کی اصل کاوش، اور سید تنویر حسین نے ان پر کام کیا۔ اور اسی طرح اثبات الامامت، یہ سب سے پہلی غالباً کتاب تھی جو نجف اشرف میں علامہ صاحب نے لکھی، اور اس میں امامت کے اثبات کے معیارات اور اصولوں کو بیان کیا۔ اور مختصر عقائد شیعہ کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا۔ اسی طرح آپ کی کتاب جو ہے وہ محفل مذاکرہ 5 جلدوں پر مولانا شعیب الحسن نے شائع کیا ہے۔ اسی طرح اسلامی نماز کے نام سے ایک کتاب آپ نے شائع کی۔
اسی طرح حرمت غنا کے نام سے ایک رسالہ جو ہے وہ شائع کیا۔ تو اس طرح کی یہ جو کچھ ان کی معلومات میں تھیں۔